لیکن اس اچھے مسلمان کے ہاتھ سے ابھی 2 بل پاس ہوا. ایک بل یہ تھا کہ کوئی کافر اپنے رضامندی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، بچی اپنے باپ کے بغیر مرضی کسی جوان کے ساتھ رات کے جس وقت نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں. اگر باپ نے روکا تو اس باپ کو جیل جانا پڑے گا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. جناب صدر، برادر محترم حضرت علامہ راشد محمود سومرو صاحب، حضرت مولانا ناصر محمود سومرو صاحب، سٹیٹ پہ ہماری جمعیت علماء اسلام کے مرکزی اکابرین، شیوخ الحدیث، علماء کرام، حفاظ اور اس دھرتی کے مخلص مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یہ محفل ختم قرآن اور ختم بخاری شریف کی ہے اور وہاں سے میں نے شاید میرے کان میں تو یہی طرح آواز آئی کہ 72 حفاظ نے آج اس مدرسے میں دستار فضیلت حاصل کی. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی دامن جا رہا تھا اور دور سے ایک روشنی دیکھی اور اپنے اہلیہ سے کہا تاکہ میں جاؤں گا، لعلی آتیکم بقبس او اجد علی النار ہدا، میں کچھ رہنمائی حاصل کروں گا یا کچھ چنگارے لاؤں گا. وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے راز ہوا، معاملہ کچھ اور تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ کے انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ کے مخلوق میں کوئی ایسے شخص ہے کہ اس کی بھی آپ سے اتنا قربت ہو؟ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان 70,000 پردے ہیں، لیکن بعد میں جو امت آنے والے ہیں اور جو افطاری کے وقت بیٹھتے ہیں، میرے اور اس امت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ امت کون سا امت ہے؟ یہ آپ ہے. اور آپ کو یہ قرب کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ قرآن سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ. یہ آسمان بھی ایک تبرک ہے، یہ زمین بھی ایک تبرک ہے، یہ سورج بھی ایک تبرک ہے، لیکن یہ اللہ سے خارج ہے. اور قرآن ایسے تبرک ہے کہ یہ اللہ سے نکلا ہوا ہے. تو اس وجہ سے مدارس میں وہ چیز آپ کے دھرتی میں، ملک خدا دادی پاکستان میں حاصل ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے رب کو قریب کر دیتا ہے.
افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر یہ آسمان کمان ہو اور یہ ساری ستارے تیر ہو اور مارنے والا رب کریم ہو، بچنے کا جگہ کہاں ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شکاری شکار کرتے ہیں دور کی چیز کو مار دیتے ہیں تو پھر بچنے کے جزا اللہ کی قرب ہے. تو قرآن سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. میں ایک دو بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر رخصت لیتا ہوں. اس وقت ملک خدا داد پاکستان میں جو اسلام سے بیزاری، دین سے بیزاری اور اسلام دین ایک گالی ایسی لوگ سمجھتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. مذہبی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارا مذہبی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیغمبر ہے، اور یہ مذہبی کارڈ ہے. مطلب نعوذ باللہ یہ ناروا ہے، یہ کوئی گناہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور بربلا کہتے ہیں اور اسے کوئی عیب نہیں ہے. اور پھر اسی وہ دوران اور وہ ہمیں تانے بھی دے دیتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اسد قیصر جو ہماری اسپیکر ہے اسد محمود کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس اچھے مسلمان کے ہاتھ سے ابھی 2 بل پاس ہوا. ایک بل یہ تھا کہ کوئی کافر اپنے رضامندی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے 18 سال سے پہلے. پھر 18 سال کے بعد پھر وہ پادری اس کی اعتراضات کو اگر دور ہوا تو پھر اس شخص نے جس کو تبلیغ دیا 5 سال قید ہے. اس مسلمان کے ہاتھ سے یہ منظور ہوا. اور اسی طرح کوئی عورت بچی اپنے باپ کے بغیر مرضی کسی جوان کے ساتھ رات کے جس وقت نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں. اگر باپ نے روکا تو اس باپ کو جیل جانا پڑے گا، پھر وہاں پہ اس پہ جرمانہ لگ جائے گا، پھر جیل جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک کڑا ہو جائے گا. یہ جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ ہم سے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اسی اچھے مسلمان کے ہاتھ سے یہ چیز منظور ہوا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ دین کے پیروکار نہیں ہیں، تو پھر کون ہے؟ یہ جو اسلام اور اسلامی ریاست اور مدینے کی ریاست کی جو بات کر رہا ہے، اس شخص کے بیٹے خود وزیر اعظم ابھی جو منی بل پاس ہو رہا تھا اس کے ضمن میں یہ چیزیں بھی تھی اور وہ اس وقت تشریف فرما تھے، اس وقت موجود میں تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مدینے کے ریاست کے دعوے دار ہیں اور قرآن کے خلاف سنت کے خلاف آپ بل پاس کر رہے ہو، تو آپ کم از کم یہ مدینے کی ریاست کی بات تو نہ کریں. اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام دین کے پیرادار بھی ہے، چوکیدار بھی ہے، ٹھیکیدار بھی ہے. ہماری تعداد 15 ہے. اور اسی دوران میں نے اسی شخص کو مخاطب کیا کہ بل تو آپ نے پاس کیا اور اگر تم نے مجھ سے تقریر کی پھر میں تو اپنے باپ سے نہیں کیا تقریر. اور اس طرح نہیں تھا کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور اس احتجاج میں کہ جو احتجاج ختم نبوت کے حوالے سے ہوتا ہے یا کوئی مذہبی حوالے سے ہوتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب سے ہوتا ہے، ہماری ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیتا. یہ صرف آپ کی مسئلہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا مسئلہ ہے. تو اسلام انہوں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے،
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، تو اس لیے آپ نے اس مدارس کے ساتھ تعاون کرنی ہے، آپ نے اس کو بچے دینا ہے، آپ نے اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا ہے، زبانی تعاون بھی کرنا ہے، اور جس وقت مغربی میڈیا، یہودی میڈیا، ہنودی میڈیا نے جتنے زہر ہماری مسلمان لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہے، آپ نے ان کے خلاف اپنے پوری کوشش کرنا ہے۔ ہر میدان میں، جو میدان آپ کی جہادی ہے اور آپ کی خانقاہی نظام ہے اور آپ کی تدریسی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، تبلیغی نظام ہے، سب کی حمایت آپ نے کرنی ہے اور دفاع بھی کرنا ہے، ہر مقام پہ کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت دیر سے تشریف لائی، اور راشد محمود سومرو صاحب کا اور اسی طرح ناصر محمود سومرو صاحب کا، کیونکہ ٹائم کم بھی ہے اور ہماری اکابر وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اصل تقریر تو اسی کا ہے، تو انشاءاللہ میں اسی پہ آپ سے اجازت لوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔